آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں کہ جو کسی پر ناحق الزام زنی کرتا ہے اس کی نہ کوئی معافی ہے نہ کوئی تلافی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے سورۃ الاحزاب ہم نے پڑھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر، واپس آتے اپنے بھائی کے ساتھ، ہاتھا پائی بھی ان کی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے میری امت کو بچایا ہی نہیں، میں آپ کو ایسے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، اچھا آپ نے مجھے سپورٹ کیا۔ تو کہتے ہیں میں تو اپنی جان بچا کے سائڈ پہ ہو گئی، یہ خود ہی غافل ہو گئے تھے۔ تو 72 جیسے میں نے آپ کو واضح بتایا تھا، 72 بزرگوں کو لے کے بنی اسرائیل کے کوہ طور پر جاتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں یہ باقاعدہ واقعہ کہ جیسے ہی جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ جو نا ان کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کی نہ کوئی معافی ہے نہ کوئی تلافی، اسی طریقے سے کسی کی عزت پر کوئی بہتان لگا دے تو اس گناہ کی بھی نہ کوئی معافی ہے نہ کوئی تلافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر ہدایت دے، ہمیں یہ توفیق دے۔ یہ تو ہماری زندگی کا ایک عام رواج سا بن گیا ہے کہ ہم منہ پر ہنستی ہیں، خاص طور پہ ہم عورتیں۔ میں سوچ رہی تھی آج صبح ہی تہجد کے وقت ہی میں کون سی اگلی صورت کی تفسیر بیان کروں، کون سی؟ تو میرا خیال سے سورۃ الحجرات بہت ضروری ہے، ہم عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات میں آئیں گے، تو جب وہ پڑھیں گے تو وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ اللہ سے خصوصی دعا یہ کہ الہی ہماری زندگیاں بالکل ویسی بنا جیسی تو چاہتا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ ہاں تو میری اسلامی بہنوں، بہتان ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف کسی نے کسی کا قتل کر دیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھری سے وار کیا، کسی ویپن سے وار کیا، تیز دھار آلے سے وار کیا تو اس کا قتل ہو گیا، جبکہ ہماری زبان، ہم اپنی زبانوں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو زندہ لاشیں بنا دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نہ کسی بیوہ کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، نہ کسی طلاق یافتہ کی عزت ہوتی ہے، چھوت کی بیماری سمجھا جاتا ہے ان کو، اور نہ کسی غریب کی عزت ہوتی ہے۔ اور جو کوئی ہمیں ہمارے سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ جائے نا، ہم ان کے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو چلتے پھرتے قاتل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کس منہ کے ساتھ جائیں گے ہم لوگ کہ اللہ ہم نمازیں ایسے پڑھتے تھے، رفع دین ایسے کرتے تھے، وضو ایسے کرتے تھے، اتنے عمرہ کیے، اتنے حج کیے، الحاج بن کے آ گئے۔ جو الفاظ ہمارے جن سے ہم نے پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی۔ تو بہتان زنی یہ چیز ہم عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے، بہت پائی جاتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں بھی سوچیے گا، ضرور سوچیے گا۔ جو 2 آیات روزانہ آپ پڑھتی ہیں نا، میرے سے سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو کوشش کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں نا، ہم اسی طرح زندگی گزارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہوتا بہت مشکل ہے شروع میں، لیکن بعد میں جب انسان چلنے لگتا ہے نا تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ سے آغاز کریں، اپنے آپ سے، دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ ہم خود غلط ہیں، ہم ٹھیک ہو جائیں، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو، اس آیت کریمہ کو آپ نے کینلی آبزرو کرنا ہے، ادارہ دل کی آنکھوں سے آبزرو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔